ایمان کی برادریاں۔ نئے عہد نامہ میں زیادہ تر بائبل کی نصیحتوں کا مؤثر طریقے سے اطلاق کرنے کے لیے ہمیں مقامی کلیسیاؤں کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ یہاں پر مقامی کلیسیاؤں کو اس اصول میں شامل کرنے کے پیچھے میرا ایک خاص مقصد ہے، اور اس کا تعلق براہ راست افسیوں کے خط کے ساتھ ہے، کیونکہ اس خط میں پالوس رسول کلیسیا کا لفظ بڑے خاص طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ ابتدا میں وہ عالمگیر کلیسیا کا ذکر کرتا ہے، وہ تمام لوگوں جو مسیح خداوند کے بدن اور خدا کے خاندان کا حصہ ہیں، اور میں یقین رکھتی ہوں کہ اس کی ایک وجہ ہے، اور ہم اس حقیقت کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ ویسے نئے عہد نامہ میں کلیسیا کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ایکلیزیا یا تقریباً 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو عالمگیر کلیسیا کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ تقریباً مقامی کلیسیاؤں کے لیے 80 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس لیے آپ عالمگیر کلیسیا کے تعلق سے اطلاق پر بات نہیں کر سکتے جب تک آپ مقامی کلیسیاؤں کے بارے میں بات نہیں کرتے، اور یہ لوگوں کی کمیونٹی ہے اور تعلق میں اکٹھا۔ لیکن میں چاہتی ہوں آپ غور کریں کہ کیسے پالوس اس خط میں کلیسیا کا لفظ استعمال کرتا ہے، جس کو ہم افسیوں کا خط کہتے ہیں۔ افسیوں باب 1 آیت 20 سے 23 میں ہم پڑھتے ہیں، وہ مسیح میں اس طاقت کی مشق کرتا ہے۔ یہ خدا باپ ہے، مسیح میں اس طاقت کی مشق کریں، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ یہ اس کا بدن ہے، اور اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کو معمور کرنے والا ہے۔ اور جیسے ہی آپ کلام کے اس متن کو سیاق و سباق میں تلاوت کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ مسیح کی کلیسیا کا سر ہونے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ مسیح کا بدن ہے۔ عالمگیر کلیسیا اس وقت سے ہے جب تک مسیح یسوع کلیسیا کو زمین پر سے اٹھا لینے کے لیے نہیں آتی۔ اس لیے جب آپ یہ خط پڑھتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اب یہ دوسرا حوالہ ہے، آئیں مجھے مثال دینے دیں۔ اگر آپ باب 3 میں جاتے ہیں اور یہاں پر سیاق و سباق پر غور کرتے ہیں، بالکل ایسا ہی زور عالمگیر کلیسیا کے تعلق سے دیا گیا ہے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔ اس لیے آپ یہاں اس باب میں دیکھ سکتے ہیں پالوس عالمگیر کلیسیا کا حوالہ دیتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اس کا اطلاق تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ مقامی کلیسیا کا حصہ نہیں بنتے، جہاں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ بے شک ہم عالمگیر کلیسیا کے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے جیسا یہ تھا، مگر بطور مقامی کلیسیا جو کہ مقامی ایماندار کمیونٹیز ہیں اور بہت سے ممالک میں عالمگیر کلیسیا کے طور پر ہیں۔ اب میں ایک دلچسپ نقطہ پیش کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہماری اس بات کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ کیوں پالوس نے عالمگیر کلیسیا کا لفظ استعمال کیا۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں، یہاں پر بالکل آغاز میں غور کریں، پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اب یہ بات دلچسپ ہے کہ جب پالوس نے اس خط کا تعارف پیش کیا، اس نے اس کا تعارف ایسے نہیں پیش کیا جیسے وہ تسلنیکیوں کا خط کا کرتا ہے، جو تسلنیکے میں کلیسیا تھی یا کرنتھس میں تھی، لیکن یہاں پر سادگی سے وہ مقدسین کا حوالہ دیتا ہے جو کہ تمام ایماندار تھے۔ اور ایک دوسرا دلچسپ مشاہدہ یہ ہے کہ جب آپ پیچھے جاتے ہیں، یقیناً عالموں نے یہ کام کیا ہے، اور اس خط کے ابتدائی دستاویز کو دیکھیں۔ بنیادی طور پر افسس میں یہ لفظ موجود نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اس کو اصل خط کو پڑھیں جو کہ افسیوں کی کلیسیا کو بھیجا گیا تھا، لیکن یہ ایسے پڑھیں گے: پالوس کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، ان مقدسوں کے نام جو افسس میں ہیں اور مسیح یسوع میں ایماندار ہیں، ہمارے باپ خدا اور خداوند یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے۔ اب پالوس نے کیوں افسس میں یہ نظر انداز کیا
اور اس کو کیوں بعد میں بہت سے خطوط میں شامل کیا گیا؟ شاید اس کی وجہ یہ تھی۔ میں اسے پالوس کا مقصد کہتی ہوں۔ پالوس کا ارادہ تھا کہ یہ نہ صرف افسس کے ایمانداروں کے لیے بلکہ دیگر کلیسیاؤں کے لیے خاص طور پر ایشیا میں ایک گردشی خط ہو۔ دوسرے لفظوں میں پالوس نے یہ خط تحریر کیا، شاید افسس میں بھیجا، اور یہاں اس کا مقصد یہ ہو سکتا تھا کہ اس کی کاپی کی جاتی اور ایشیا کی دوسری کلیسیاؤں کو بھیجا جاتا، اور اس لیے یہ دیکھنا بہت آسان تھا کہ کیوں بعد میں لوگوں نے کاپی شامل کی، افسس میں یا افسس کو، کیوں یہ ان کے پاس پہنچا۔ لیکن پالوس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ ایشیا کی کلیسیاؤں کو بھیجا جائے گا۔ اب جب ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں، آپ پیچھے جا کر اعمال کی کتاب میں اس کی خدمت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ وہ عبادت خانہ میں داخل ہوا اور اس کا اچھا استقبال نہ کیا گیا، اور پھر وہ ترنس کے مدرسہ میں گیا، اور ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں پالوس ہر روز ان کے ساتھ ترنس کے مدرسہ میں بحث کیا کرتا۔ 2 برس تک یہی ہوتا رہا، یہاں تک کہ ایشیا کے رہنے والوں، کیا یہودی کیا یونانی، سب نے خداوند کا کلام سنا۔ دراصل وہ افسس میں تقریباً 3 سال رہا، اور ان میں سے 2 برس ہر روز وہ ترنس کے مدرسہ میں کلام پیش کرتا رہا۔ اس لیے ہم آسانی سے اس نتیجہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ پالوس کے ذہن میں مزید 6 کلیسیائیں اور بھی تھیں، اور وہ چاہتا تھا کہ یہ خط وصول کریں۔ اس نے ان کی تصدیق نہ کی، لیکن بے شک یہ اس کی اصل سرگرمی تھی، کیونکہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب میں جائیں اور یوحنا کے الفاظ اور اس کا مکاشفہ، ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند کے دن روح میں آ گیا اور اپنے پیچھے نرسنگے کی سی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیاؤں کے پاس بھیج دے۔ 7 کلیسیائیں کیا ہیں؟ یقیناً ان سب میں افسس کا شمار بھی ہے، لیکن افسس سے یہ خط سمرنا میں جائے گا، پرگمن کو، پھر تھواتیرا کو، پھر سردیس، پھر فلدیفیا اور لودیکیا کو۔ یہ تمام کلیسیاؤں کا ذکر ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ اس لیے ہم نتیجتاً یہ نکالتے ہیں کہ کم از کم یہ کلیسیائیں اس کے ذہن میں ہوں گی، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کہ پورے ایشیا سے لوگ پالوس کا پیغام سننے کو آئے تھے، یا اس وقت جب وہ وہاں تھے۔ یقیناً انہوں نے ترنس میں پالوس کا پیغام سنا ہوگا، انہوں نے اس شعلہ بیان یہودی مشہر کے بارے میں سنا ہوگا جو کہ ایماندار بن چکا تھا اور یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا تھا۔ اب یہ لوگ صرف یسوع کو تلاش کرنے کے لیے افسس میں نہیں آئے، حتیٰ کہ وہ یسوع کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے۔ وہ ڈیانا کے مندر میں پرستش کے لیے آئے تھے، وہ غیر قوم تھے، وہ لطف اندوز ہونے کے لیے آئے تھے، وہ دکان پر آئے تھے، اور افسس ایک بڑا شہر تھا۔ یہ تمام کی تمام چھوٹی جگہیں تھیں۔ دراصل افسس مین گلی تھی، بالکل مخصوص گلی، لیکن یہ ایک بڑا مرکز تھا۔ یہاں پر ایک بڑا تماشا گاہ تھی۔ میں اس اکھاڑے میں کھڑی تھی اور ہمارا گروپ اوپر والی جگہ پر تھا، اور ہم نے یہ گیت گایا، تو ہے عظیم، اور یہ ایسے تھا جیسے ہمارے پاس ایک بڑا ساؤنڈ سسٹم ہو۔ 25,000 کے قریب لوگ اس مخصوص تماشا گاہ پر موجود تھے، جن وہ کہ افسس میں ہونے والے واقعہ کی وجہ سے پالوس پر چیخ رہے تھے، اور یقیناً اس کے بعد وہ یہاں سے بھیج کر شاید ان کلیسیاؤں میں چلا گیا جو کہ اس کی ترنس میں 2 برس کی خدمت سے وجود میں آئی تھی۔ اس لیے ہم یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ جب پالوس یہ خط لکھ رہا تھا، وہ کلیسیاؤں کی ایک کمیونٹی کو لکھ رہا تھا، اس لیے اصلی دستاویز میں شاید افسس میں اس کو نظر انداز کیا گیا تھا، اگرچہ خط افسس میں پہنچا اور یہاں پر دیگر ثبوت موجود ہیں۔ پالوس نے ان خاص مسائل سے اجتناب کیا جن کا تعلق براہ راست افسیوں کی کلیسیا سے تھے۔ آپ اس کو افسس کی کلیسیا میں ان مسائل پر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، اور میرا یقین کریں افسس کی کلیسیا میں بہت سے مسائل تھے۔ حقیقت میں اگر آپ پہلے تیموتھیوس کا خط پڑھیں جو افسس کی کلیسیا کے بعد لکھا گیا، وہاں مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پالوس نے کیوں ان خاص مسائل کا ذکر نہیں کیا؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خط صرف مقامی ایمانداروں کے لیے ہی ہو۔ ایک دوسری چیز سے وہ اجتناب کرتا ہے، افسس کی کلیسیا میں کسی کا بھی نام نہیں تحریر کیا۔ اس کے بارے میں سوچیں، وہ وہاں 3 برس سے تھا۔ جب وہ یروشلیم کو جانے کے لیے تیار تھا تو اس کے ان تمام لیڈروں کے بارے میں
ताल्लुक को देखें जिनसे वो मिला था। वो साहिल समुंदर पर था और वो उसके पास रोए, और उसका जो ताल्लुक था उसने अपने ज़ाती ताल्लुक का हवाला नहीं दिया। दोबारा से शायद वो चाहता था कि ये एक गर्दिशी ख़त हो, इसलिए बिल्कुल उसी जहन के साथ जो हमने इसमें पढ़ा। आप इसमें बहुत से मुशाहिदात को दरियाफ़्त करेंगे, लिहाजा मुझे पस मंज़र में ज़िंदगी गुजारने के इस असूल को बयान करने दें। नए अहदनामा में ज़्यादातर बाइबल की नसीहतों का मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हमें मुकामी कलीसियाओं के हवाले से सोचना चाहिए, और यकीनन ये इस ख़त की हकीकत है। अगर पालूस चाहता था कि ये गर्दिशी ख़त के तौर पर काम करे, वो कलीसिया के ग्रोह के बारे में सोच रहा था कि वो इस ख़त को पढ़ें, और जो कुछ पालूस इफ्सियों के काबिल तारीफ़ ख़त के बारे में कह रहा है उस पर अमल पैरा हों। सो यहाँ पर एक ख़ास सवाल है, मेरे ख़्याल में ये उस ताल्लुक़ से है जो हमने बयान किया। जैसे ही आप पढ़ते हैं कि पालूस की तरनस के मदरसा में खिदमत के नतीजा में क्या होता है, जहाँ वो कितने बरस लेक्चर देता रहा, 2 बरस। कब? हर रोज़। ये बहुत से लेक्चर्स होंगे, ये बहुत से बहसो तकरार होंगी। ये कैसे वजाहत कर सकता है कि किसी ने इफ्सियों के ख़त में इसको शामिल कर दिया हो? खैर, हमने इसके खुलासे में वजाहत देखी, और वो ये है कि जब वो तरनस के मदरसा में 2 बरस के लिए बहस करता रहा, वहाँ बहुत से लोग एशिया से आए हुए थे, कलीसियाओं और शहरों से, जहाँ हम से पहले ही बयान कर चुके हैं, समरना और थवाथीरा, फिलदिल्फिया और लुदिया से। और बहुत से लोगों का मानना है कि ये कलीसियाएँ इसलिए वजूद में आईं क्योंकि लोग इफिसस में आए। वो यीशु मसीह को जानने के लिए वहाँ नहीं बल्कि गैर अक़वाम के मंदिरों में पूजा पाठ के लिए आए थे, मगर उन्होंने यीशु के बारे में सुना और उनकी ज़िंदगियाँ मसीह के लिए तब्दील हो गईं, और वो उन शहरों में वापस गए और वहाँ पर कलीसियाओं का आगाज़ किया। और इसलिए पालूस इन कलीसियाओं को कैद में से इन खूबसूरत अल्फाज के साथ लिखता है जो हमें इस ज़बरदस्त ख़त में मिलते हैं, जिसको हम इफ्सियों के नाम ख़त का नाम देते हैं।